الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم۔ ذوالحج کا مہینہ شروع ہے اور اللہ رب العزت نے ذوالحج کی 1 سے لے کر 10 تاریخ تک ان 10 دنوں کو بہت فضیلت، مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ آپ ان 10 دنوں کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم اٹھائی ہے ان 10 دنوں کی، اور اللہ رب العزت جس چیز کی قسم اٹھائیں تو یہی قسم اٹھانا اس چیز کی اہمیت، اس کے عظیم اور اس کے مرتبے کو بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں کے بارے میں ابن عباس، ابن زبیر، مجاہد اور ان کے علاوہ متعدد علماء سلف کا کہنا ہے کہ اس سے عشرہ ذوالحج مراد ہے، اور ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی تفسیر صحیح ہے، اور ان ایام میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت زیادہ پسند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی نیک عمل کسی دن میں اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں جتنا ان 10 دنوں میں پسند ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں میں پسند نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں جو شخص اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا اور دونوں میں سے کوئی چیز بھی اس شخص کی واپس نہ لوٹی، تو تب جہاد ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہے، پسند ہے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، اور ان 10 دنوں میں ہی اللہ رب العزت نے ایک مخصوص حکم، ایک مخصوص عمل جسے کہہ لیجئے دیا ہے، جسے ہم تکبیرات تشریق کے نام سے جانتے ہیں۔ اب وہ تکبیرات تشریق ہیں کیا؟ ان کے الفاظ کیا ہیں؟ ان کے کہنے کا وقت کیا ہے؟ تو علماء کرام نے تکبیرات کے بارے میں متعدد اقوال لکھے ہیں، یعنی تکبیرات تشریق کے جو الفاظ ہیں یہ متعدد ہیں، کہیں زیادہ ہیں، جسے ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہی مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہیں اللہ اکبر لا الہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو متعدد الفاظ تکبیرات تشریق کے بارے میں وارد ہیں، تو ہمیں جو یاد ہیں یا عرف عام میں جو مشہور ہیں انہی کو پڑھ لینا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک اور بات ہے کہ تکبیرات کی 2 قسمیں ہیں،
ایک تکبیر جسے ہم تکبیر مطلق بھی کہہ سکتے ہیں، تکبیرات مطلق، اور دوسری مقید تکبیرات۔ اب مطلق تکبیرات یہ ہیں یعنی جن کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہ ہو، بلکہ ہر وقت صبح و شام نمازوں سے پہلے اور بعد میں کسی بھی لمحے ہم ان تکبیروں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور مقید تکبیرات یہ ہیں یعنی وہ تکبیرات جو صرف نمازوں کے بعد یا کسی مخصوص وقت میں پڑھی جاتی ہیں۔ تو مطلق تکبیرات یہ عشرہ ذو الحجہ اور ایام تشریق کے دوران کسی بھی وقت کہیں جا سکتی ہیں، جس کا وقت ذو الحج کی ابتدا ہی سے شروع ہو جائے گا، یعنی ذو القعدہ کے آخری دن سورج غروب ہونے سے وقت شروع ہوگا اور ایام تشریق کے آخر تک جاری رہے گا۔ جبکہ مقید تکبیرات کا وقت عرفہ کے دن، اور یہاں ایک اور بات ذہن نشین رکھیں کہ یوم عرفہ یہ کون سا دن ہوگا؟ کیا ہم سعودیہ عرب کے مطابق یوم عرفہ منائیں گے؟ تو اس بارے میں ایک بات ہے، اسے ذہن نشین رکھیں کہ ہر ملک اپنے دنوں کے لحاظ سے یوم عرفہ منائے گا، اس لیے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کے روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ اور مثال کے طور پر اب سعودیہ عرب میں آج چاند نظر آ جاتا ہے اور پاکستان میں نظر نہیں آتا، تو سعودیہ عرب کا ذی الحج کے مہینے کی پہلی تاریخ آج سے شروع ہوگی، لیکن پاکستان میں ذو الحج کا چاند اگلے دن نظر آتا ہے، تو ہماری تاریخ اگلے دن سے شروع ہوگی، اور اگلے دن کے حساب سے جب عرفہ کا دن ہوگا، جب 9 ذی الحج کا دن ہوگا، تو اس وقت ہم روزہ بھی رکھیں گے اور اس وقت ہم ان تکبیرات کو بھی کہیں گے جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہنے کا حکم ہے کہ تکبیرات تشریق 9 ذی الحج کی صبح و فجر کی نماز کے بعد سے 13 ذی الحج کی شام عصر کی نماز تک ہم ان تکبیرات کو کہیں گے۔ 9 ذی الحج کی فجر سے 13 ذی الحج کی شام عصر کی نماز تک ہم ان تکبیرات کو کہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان تکبیرات کے کہنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں، اور یہاں ایک اور بات ذہن نشین رکھیں کہ جو مرد حضرات ہیں وہ بآواز بلند کہیں گے، یعنی نماز فرض ادا کرنے کے بعد بلند آواز سے کہیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ لیکن اگر کوئی ایسی مسجد ہے کہ جہاں مستورات عورتوں کے لیے بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے کوئی مقام، کوئی انتظام کیا گیا ہے، تو عورتیں ان تکبیرات کو آہستہ کہیں گی۔ بآواز بلند پڑھنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک عمل پر، اس مبارک حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔